حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غزوے میں ان سے کوئی خطا ہو گئی اور اس پر اتنے نادم و شرمندہ ہوئے کہ آ کر اپنے آپ کو انہوں نے مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور کہنے لگے کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا، نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کچھ چکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، تفسیر خازن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتا، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو خود باندھ لیا ہے تو اب اس وقت تک نہیں اس کو کھولا جائے گا جب تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں 1 دن گزر گیا، 2 دن، 4 دن، 7 دن گزر گئے اور وہ بھوک سے ڈال بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی کیفیت، غشی طاری ہو گئی ان پر۔ 7 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو جب وہ تھوڑا ہوش میں آئے تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ بھائی اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے نہیں کھولیں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اپنے دست مبارک سے ان کو آزاد کیا اور ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر یہ میرے پاس آ جاتا میں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود باندھ لیا ہے، لہٰذا جب تک اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا اس کی، اب اس کو نہیں کھولا جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد لوگ آئے اور آ کر انہوں نے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض پیش کی کہ ہم نے یہ قرآن میں آیت پڑھی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کریں۔ تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لی ہے۔ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، آج بھی کوئی اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لیتا ہے وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یہ استطاعت تو نہیں ہے کہ وہاں پہنچے، تو جو وہاں نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ دل سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے اور آپ کی بارگاہ میں سفارش کی عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش فرمائیں اللہ کی بارگاہ میرے لیے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور جو ہے اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں روزہ مبارک پر جب حاضری ہوتی ہے تو ہم قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف کر کے منہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کون سی چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیرنے والی ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو وسیلہ ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ کر کے دعا مانگا کرو۔ آج بھی آپ جائیں نا تو وہاں وہ کہتے ہیں شرک منہ آپ قبلے کی طرف کر کے وہ کرو۔ کیوں بھائی؟ کہ جی شرک ہے۔ کس طرف؟ روزہ مبارک کی طرف منہ کر کے اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ شرک ہو گیا۔ قرآن اور حدیث کو گویا کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بخاری کو مانتے ہیں سب سے زیادہ ایسے لوگ، اسی بخاری شریف کے اندر کتاب الاستسقاء موجود ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جمعے کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے تھے، لوگوں کی طرف منہ تھا اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے، بخاری شریف کے اندر ہے یہ، اپنے دست مبارک اٹھا لیے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے تو بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اگر لوگوں کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے جائیں تو یہ شرک ہے، تو پھر بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کیا شرک کیا؟ آپ سچے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ بھائی دعا جو ہوتی ہے، دعا کا قبلہ یہ قبلہ نہیں ہوتا، دعا کا قبلہ تو آسمان ہوا کرتا ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا قبلہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں۔ ایک محفل کا، مجلس کا اپنا ایک ادب ہوا کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر صلاۃ و سلام پیش کریں ٹھیک ہے، آپ تنہائی میں پیش کریں، جس طرح چاہیں پیش کریں، لیکن اگر ہم
اجتماعی طور پر ایک مجلس میں صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں تو اپنا رخ کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی وہاں کر رہا ہے، کوئی وہاں. اللہ کے بندے، مجلس کا اپنا ادب ہے، اس مجلس میں سیدھے کھڑے رہو. اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور میں اپنا منہ قبلے کی طرف کر لوں، یا جب میں خطبہ دوں تو خطبہ دیتے ہوئے میں اپنا منہ قبلے کی طرف کر لوں اور آپ پیچھے ایسے بیٹھے رہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب اور طریقے بتائے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.